السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اصول حدیث میں آج ہم پڑھیں گے راوی پر تان کے اسباب۔ میں اسکرین شیئر کرتی ہوں۔ جی اسکرین شیئر ہو گیا، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ چلیے، آج کا ہمارا موضوع ہے راوی پر تان کے اسباب۔ راوی پر تان کے اسباب 10 ہیں، یعنی راوی جو روایت کرنے والا ہے، کیا روایت حدیث جو روایت کرتا ہے اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہاں پہ تان سے مراد اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ راوی کیسا ہے، عدالت میں اس کا حافظہ کیسا ہے، ان ساری چیزوں کو یہاں پہ تان کہہ رہے ہیں کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں جو اس کی عدالت اور ضبط کے متعلق ہوتے ہیں، اس کے اسباب 10 ہیں۔ 5 اسباب راوی کی عدالت کی طرف لوٹتے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا سبب الکذب ہے۔ الکذب سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ ایسا راوی جو کذاب ہو، جس سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو۔ ایسی روایت کو موضوع اور من گھڑت کہتے ہیں، یعنی خود سے گھڑی ہوئی ہے، خود ہی بنائی ہوئی ہے۔ موضوع جو ہے وہ وضع سے ہے۔ ایسی روایت کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو الگ طلاق بیان کرنا حرام ہے، البتہ اگر کوئی اس وجہ سے بیان کرے کہ اس کے معیوب یعنی اس کے اندر جو عیب ہیں اس کی وضاحت کے لیے کوئی بیان کرے تو ٹھیک ہے، تو ورنہ اس کو بیان کرنا حرام ہے۔ اس کے حرام کی کیا دلیل ہے؟ اس کی حرمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من حدث عنی حدیثا یرا انہ کذب کاذب فہو احد الکذابین، جو میری طرف سے حدیث بیان کرے جسے وہ جھوٹا خیال کرتا ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور یہ مطلب کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، کوئی اپنی طرف سے بات بتا کے کہنا کہ یہ حدیث ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس نے ایسا کیا تو وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے التہمۃ الکذب، جس راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو، یعنی کہ پہلا والا جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو ہے کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں یعنی کہ جھوٹ بولنا ثابت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جھوٹ بولنا ثابت نہیں نہ ہو، لیکن عام گفتگو میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو، یعنی عام لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، یا یہ کہ اپنی روایت بیان کرنے میں منفرد ہو۔ منفرد سے مراد کہ وہ جس طرح روایت بیان کر رہا ہے وہ دین کے عام جو قواعد ہیں حدیث روایت کرنے کے اس کے خلاف ہے۔ ایسے راوی کو المختم بالکذب بھی کہتے ہیں۔ المختم بالکذب یعنی جھوٹ کی تہمت والا۔ ایسے راوی کی روایت کو متروک کا نام دیا گیا ہے۔ متروک جو ہے نا وہ ترک سے ہے، یعنی کہ اس کو ترک کیا جائے گا، اس کی حدیث کو اس نے جو روایت کیا وہ اس کو نہیں لیا جائے گا، نہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ کلیئر ہے یہ؟ ڈیئر سسٹرز، کلیئر ہے یہ؟ اچھا جی، تیسرا بڑا سبب جو ہے وہ الفسق۔ فسق سے مراد نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا۔
فسق جو ہے وہ قولی بھی ہو سکتی ہے اور فعلی، اور یہ کہ کوئی عادی گناہ بھی ہو۔ قولی میں مثلاً کوئی گالی وغیرہ نکالنے کی عادت ہے، کان کا کچا ہونا، اور عادی گناہ میں شراب پینا وغیرہ، یہ چیزیں شامل ہیں۔ چوتھی چیز جو راوی کے تان کے اسباب میں آتی ہے وہ ہے البدع، بدعت، یعنی کہ بدعت کا مرتکب ہونا۔ راوی جو ہے وہ بدعت کا مرتکب ہے۔ بدعت وہ چیز جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اور وہ اس کی تشہیر کرتا پھرے، اور لوگ اس کو دین سمجھ کر اور باعث اجر و ثواب سمجھ کر عمل کرتے پھریں۔ پانچواں بڑا سبب ہے الجہالہ، مراد جہالت، کسی راوی کی ذات یا اس کے حالات سے متعلقہ جرح و تعدیل کا معلوم نہ ہونا۔ جرح و تعدیل یعنی اس راوی کے سارے جو حالات ہوتے ہیں، یا اس کی کس کہہ لیں کہ اس کی کردار کے بارے میں، اس کے عدل کے بارے میں ساری چیزیں جو ہیں معلوم نہ ہونا، یہ الجہالہ کہلاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، صاحب جہالت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 المبہم، اس سے مراد کہ جس راوی کا نام و نسب ذکر نہ کیا گیا ہو، جیسے کہا جائے کہ اخبرنی الثقہ، مجھے ثقہ نے خبر دی۔ اب روایت کرنے والا کہہ رہے ہیں مجھے ثقہ نے خبر دی، لیکن وہ اسے اپنے خیال میں ثقہ کہہ رہا ہے، ورنہ اس کا جو ہے نام نسبت وغیرہ ذکر نہیں ہے، باقی لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، تو اس لیے اسے مبہم کہا گیا۔ صاحب جہالت کی دوسری قسم ہے مجہول العین، ایسا راوی جس سے روایت لینے والا صرف ایک ہی شخص ہو۔ تیسری قسم ہے مجہول الحال، جس سے روایت کرنے والے تو ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً کئی ہوں، مگر اس کے بارے میں جرح تعدیل معلوم نہ ہو، یعنی اس کے حال سے کوئی واقف نہیں۔ اسے مستور بھی کہتے ہیں۔ مستور ہے نا سطر سے جیسے چھپا ہوا، تو مستور یعنی کہ جس کا حال چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے۔ آگے 5 اسباب جو ہے وہ راوی کے ضبط کی طرف راجع ہیں۔ ضبط کا مطلب ہے مضبوط حافظہ ہونا، اور اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فحش الغلط، یعنی راوی کا سنگین غلطیاں کرنا۔ فحش غلطیاں جو واضح ہوں، فحش غلطیاں جو واضح ہوں، راوی کی غلطیوں کا اصابت سے زیادہ ہونا۔ اصابت کہتے ہیں کہ مطلب جیسے ہم کہیں نا کوئی فلاں چیز جو ہے وہ گناہ سے بھری ہوئی ہے، یا کچھ کہہ لیں کہ لمٹ سے زیادہ ہونا۔ تو ایسے راوی کی بھی کہہ لیں کہ روایت قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے کثرت الغفلہ، غفلت کی کثرت، یعنی راوی جو ہے وہ روایت کے سننے اور سنانے میں غفلت سے کام لیتا ہے۔ تیسرا ہے الوہم، وہم کرنا، یعنی روایت بیان کرتے وقت اوہام میں مبتلا ہونا۔ جو روایت بیان کر رہا ہے اس کو وہم ہو رہا ہے، اس کو خود کو ہی یقین نہ ہونا، حدیث کو وہم کے ساتھ بیان کرے، جیسے کہے کہ سند میں موقوف کو مرفوع یا منقطع کو متصل کرنے کے ساتھ وہم ہوتا ہے۔ اب جیسے موقوف حدیث اور ہوتی ہے اور مرفوع اور ہے۔ موقوف وہ ہوتی ہے کہ جس کا سلسلہ جو ہے سند کا وہ کسی صحابی تک جا کے رک جاتا ہے، اور مرفوع ہے وہ ہے کہ جس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ تو راوی کو یہ وہم ہو کہ پتہ نہیں موقوف ہے یا مرفوع، وہ ان کو اسی طرح منقطع اور متصل کے ساتھ وہ وہم کرتا ہے۔ اسی طرح متن میں بھی ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دینے سے وہم واقع ہوتا ہے۔ چوتھا سبب ہے مخالفت الثقات، جب کوئی راوی کسی حدیث کو بیان کرنے میں ثقاہت کا شریک ہو۔ ثقاہت سے مراد کے جو کہہ لیں کہ ثقہ راوی ہیں، جن کی عدالت اور جن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے، لیکن شراکت میں ان کا موافق نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جو وہ حدیث وہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے الٹ بیان کر رہا ہے، یعنی کہ ان کی مخالفت کرے، تو ایسا راوی جو ہے اس پہ بھی اعتراض ہوگا۔ پانچواں سبب ہے سوء الحفظ، سوء
کا مطلب ہوتا ہے برا، حفظ حافظہ، یعنی برا حافظہ ہے، یعنی حافظہ کی شدید کمزوری، راوی کا قوت حافظہ کا خراب ہونا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ سوء الحفظ اصلی مراد یہ کہ جو فطری ہو، یعنی پیدائشی، جو مطلب قدرتی کن ذہن ہے، ذہین نہیں ہے، ایسے راوی کی کوئی بھی روایت جسے وہ بیان کرنے میں منفرد ہو، یعنی اکیلا ہے، تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی اور راوی بھی ہے اور وہ ثقہ ہے اور وہ بھی بیان کر رہا ہے وہی والی بات، تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اکیلا کوئی روایت بیان کر رہا ہے تو اسے وہ مقبول نہیں ہوگی۔ حافظے کی برے حافظے کی دوسری قسم ہے سوء الحفظ طاری۔ طاری سے مراد کہ جو مطلب کسی وجہ سے طاری ہو گیا، جو کسی حادثہ سے یا بڑھاپے کے سبب عارض ہوا، یعنی واقعہ ہو گیا، پیش ہو گیا، یعنی شروع میں وہ ایسا نہیں تھا، شروع میں اس کا حافظہ برا نہیں تھا، لیکن یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے یادداشت جو ہے وہ اس کی کم ہو گئی۔ اسے اختلاط کہتے ہیں، اور ایسے راوی کو مختلط کہتے ہیں۔ ایسے راوی کی وہ روایت جو اختلاط کے بعد کی ہے، یعنی کہ جو اس حادثے کے بعد کی ہے جس کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، وہ تو غیر مقبول ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جس روایت کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو سکے کہ وہ اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، یعنی جس میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ پہلے کی ہے یا بعد کی، وہ بھی غیر مقبول ہوگی، اسے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ایسی روایت کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ اس کے اختلاط سے پہلے کی ہے، یعنی کہ یہ حادثہ جو اس کا پیش آیا یا اس کی یادداشت جو کم ہو رہی ہے اس سے پہلے کی ہے، جب اس کا حافظہ صحیح تھا، تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہم نے 10 اسباب پڑھے ہیں راوی پر طعن کے، کہ 5 اس کی عدالت کے بارے میں اور 5 اس کی ضبط کے بارے میں۔ اب یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ راوی کو رد کرنے میں ہم کس چیز کا خیال کریں گے۔ تو راوی کو رد کرنے میں ترتیب کا دھیان رکھیں گے۔ ترتیب سے مراد، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ سب سے بڑا سبب کون سا ہے، اور پھر جو اس لحاظ سے درجہ بدرجہ، تو یعنی جتنا بڑا طعن کا سبب ہوگا اس لحاظ سے وہ حدیث اتنی ہی مردود ہوگی۔ اگر چھوٹا سبب ہوگا تو حدیث قابل قبول بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کے ہم سبق کے بارے میں آپ لوگوں کو اگر کچھ کلیئر ہو گیا تو کچھ سوالات ہیں۔ راوی پر طعن کے کتنے اسباب ہیں؟ کسی 5 کا ذکر کریں، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہیلو، جی میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ راوی پر طعن کے کتنے اسباب ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے اسباب ہیں؟ جی جی 10 ہیں۔ کوئی سے 5 بتا دیں، کوئی سے بھی 5 کا نام ہے۔ جی ٹھیک ہے، الجہالہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر راوی پر طعن کا سب سے پہلا اور بڑا سبب کون سا ہے؟ ہم؟ سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا ہے، چلیں الکذب ہے نا سب سے پہلا اور بڑا، کیونکہ اس میں جھوٹ بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے، تو یہ بہت بڑا سبب ہے، طعن ہے یہ۔ باقی چلیں آپ دیکھ لیجئے گا، سوالات نوٹ کر لیں، الوداع سے کیا مراد ہے۔ اچھا، سوء الحفظ سے کیا مراد ہے؟ جی جی جی، راجے ہیں۔ ہم اس میں نے بتایا ہے کہ موقوف ایک موقوف حدیث ہوتی ہے اور مرفوع۔ موقوف وہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ
فلاں سے سنا اور انہوں نے آگے سے بیان کیا، مطلب ایک چین ہوتی ہے نا پوری سند، تو وہ جو صحابی تک جا کے جو سند رک جاتی ہے اس کو موقوف حدیث کہتے ہیں، کہ جو صحابی تک جاتی ہے، کہ وہ ان صحابی نے بتایا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سند جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا انہوں نے سنا، ان سے سنا صحابی اگر کہہ رہا ہے، تو جو چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ مرفوع ہے۔ تو یہ جو وہم میں روایت کرنے والا راوی کیا کرتا ہے کہ اس کو وہم ہوتا ہے کہ آیا یہ موقوف ہے کہ مرفوع ہے، وہ ان کو مطلب مکس کر دیتا ہے، یا اسی طرح منقطع کو متصل سے۔ منقطع وہ ہوتا ہے کہ جیسے سند کا جو سلسلہ ہے اس میں درمیان میں ایک دو راوی جو ہیں ان کا نام نہ لیا جائے، گرا دیے جائیں، قطع سے آنا یعنی کٹ گیا سلسلہ۔ اور متصل ہوتا ہے ملا ہوا ہے، جس میں سارے راوی جو ہیں موجود ہیں اور ثقہ ہیں، اور اس کا پورا جو ہے سلسلہ سند کا آگے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چل رہا ہے، تو اس کو متصل کہتے ہیں۔ تو وہ ان کو آپس میں مکس کر دیتا ہے، یا اسے وہم ہوتا ہے کہ آیا یہ منقطع ہے کہ متصل ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ راوی کو رد کرنے میں ترتیب کا دھیان رکھیں گے۔ یہ ضروری بات ہے کہ جس کی جتنا بڑا سبب ہوگا اتنی زیادہ اس کی وہ حدیث مردود ہوگی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ چلیں آج کے لیے انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے اس کا، تو ٹھیک ہے پھر اس کو ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔